صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ سنتي أكرمه الله تعالى بأربع خصال: المحبة في قلوب البركة، والهيبة في قلوب الفجر، والسعادة في الرزق، والتثبت في السلوك. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگ اور عزیز ساتھی، پہلے تو میں آپ حضرات کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات نے علماء کی ایک کمیٹی بنائی ہے جو کہ آپ کے محبت سے منکرات پر نکیر اور معمولات اور لوگوں کو ابھارنے کا کام کر رہی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب سے آپ حضرات کے دل کے اندر ڈالی گئی ہے. اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. محترم بزرگ اور دوستوں، علماء کی جماعت کسی کام کو انجام دے اور ان کے ساتھ ان کا اتباع کرے، یہ بہت اچھی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بہت واضح رکھا ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. یہ ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا گیا اور علماء کے ذہن میں بھی یہ بات من جانب اللہ ڈالی گئی. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب خیر کی بات دل کے اندر آئے، یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے. اس پر اگر فوراً آدمی عمل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مزید خیر کی باتیں اس کے دل کے اندر پیدا فرماتے رہتے ہیں. اور اگر خیر کی بات دل کے اندر آئے اور اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے تو محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا محتاج نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی دل میں خیر کی بات ڈالتا ہی نہیں. اس لیے کہ جب کوئی مہمان کسی کے یہاں جاتا ہے، اگر وہ مہمان اس کی قدر کرے اور اس کو اچھی طریقے سے بٹھائے تو دوبارہ پھر وہ مہمان اس کے یہاں آئے گا. لیکن اگر پہلی ہی مرتبہ کوئی مہمان اس کے یہاں آیا اور اس کی قدر نہیں کی تو پھر وہ مہمان دوبارہ اس کے یہاں نہیں آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو خیر کی بات دل کے اندر آئے اس پر فوراً عمل کرنا چاہیے کہ یہی اس کی قدردانی ہے. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بیت الخلاء میں تشریف لے گئے اور وہاں ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں یہ اپنی صدری جو پہن رہا ہوں یہ فلاں شخص کو دے دوں. انہوں نے اس کا انتظار نہیں کیا کہ میں قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد یہ کام کروں گا، بلکہ فوراً وہیں سے اس صدری کو نکالا، اس واسکٹ کو نکالا اور خادم کو بلا کر اس کے حوالے کر دی کہ جلدی سے یہ فلاں کو دے آؤ.
جب فارغ ہو کر بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے تو خادم نے عرض کیا کہ حضرت آپ باہر آنے کے بعد ہی یہ کام کر لیتے؟ فرمایا مجھے اپنے نفس پر اعتماد نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد اگر میں باہر آتا تو شیطان میرے اندر اس جذبے کو ختم کر دیتا اور دوسری بات میرے اندر ڈال دیتا، مجھے دوسری ضرورتیں سمجھا دیتا۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، خیر کی بات جو بھی دل کے اندر آئے فوراً اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ آپ حضرات کا یہ بہت بڑا اقدام ہے کہ آپ نے ایک کمیٹی علماء کی تشکیل دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کمیٹیاں ہر گاؤں میں بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے تمام مسائل علماء سے حل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرات علماء کرام جب ہمارے مسائل حل کریں گے تو وہ علم کی روشنی میں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کریں گے اور اس کے اندر خیر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، آج جیسا کہ ہمارے مولانا ادریس صاحب دامت برکاتہم نے بتلایا کہ آج ہمارے اندر بہت سی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں اور مشکل یہ ہے کہ ان برائیوں کی طرف ہمیں توجہ بھی نہیں ہے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، ہمیں خاص طور پر برائیوں کی طرف دھیان دے کر ان سے رکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پیدا ہوئی ہیں ان میں سے ایک ایک برائی ایسی ہے جو جہنم کے اندر تنہا لے جانے کے لیے کافی ہے۔ مجموعے کے طور پر اور مجموعہ تمام برائیوں کا مل کر تو بہت زیادہ ہے، لیکن ایک ایک برائی ہمارے اندر ایسی ہے محترم بزرگ اور دوستوں کہ وہ ہمیں جہنم کے لیے لے جانے میں کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بالمقابل وہ برائیاں ہمارے اندر کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ ہمیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقفیت نہیں۔ اگر ہمارے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آ جائیں تو یاد رکھو کہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمام کی تمام برائیاں ہمارے اندر سے ختم ہو سکتی ہیں۔ جتنی برائیاں آج ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں وہ سب کی سب برائیاں ختم ہو سکتی ہیں اگر ہم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کریں۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، محی السنہ ان کا لقب تھا۔ محترم بزرگ اور دوستوں، وہ جہاں پر جاتے تھے سنتوں کے اتباع پر بہت ہی زور دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گنگو تشریف لائے اور حضرت نے فرمایا
کہ جس کے اندر سنتوں کا اتباع جس قدر ہوگا اتنا ہی اس کے اندر سے برائیاں خود بخود نکلتی چلی جائیں گی. جس کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جتنا اتباع ہوگا اسی قدر برائیاں اس سے خود بخود نکلتی چلی جائیں گی. فرماتے تھے کہ میں نے ایک جگہ پر یہ بیان کیا، ایک صاحب وہاں پر موجود تھے. چند دن کے بعد وہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ حضرت میرے اندر 5 بڑی بڑی برائیاں تھیں. زنا کی مجازت تھی، شراب نہ پیتا تھا، نامحرموں کو میں دیکھتا تھا. اس طرح کی 5 بڑی بڑی برائیاں میرے اندر موجود تھی. فلاں مقام پر آپ کے بیان میں شریک ہوا اور آپ نے یہ بیان کیا کہ جتنا سنتوں کا اتباع کیا جائے گا اتنا ہی اس کے اندر سے برائیاں نکلتی چلی جائیں گی. تو میں نے 5 سنتوں پر اہتمام سے عمل کرنا شروع کیا تو وہ 5 بڑی بڑی برائیاں میرے سے خود بخود چھوٹ گئی. حالانکہ پہلے میں بہت کوشش کرتا تھا اور اندر اندر پڑھا کرتا تھا کہ یہ برائیاں میرے سے چھوٹ جائیں، لیکن مجھے قابو نہیں آ رہا. 5 سنتوں پر میں نے عمل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زندگی سے وہ 5 بڑی بڑی برائیاں ختم کروں. اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نبی کی سنت پر کو سمجھ کر، جان کر، ان کا علم حاصل کر کے ان پر عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان برائیوں کو ہمارے اندر سے نکالے گا. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایک سنت پر عمل کرے گا ایسے موقع پر جبکہ سنتوں کے جنازے نکالے جا رہے ہوں، اگر ایک سنت پر عمل کرے گا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب لکھا جائے گا. من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو آدمی فتنہ اور فساد کے موقع پر، ایسے موقع پر جبکہ سنتوں کے جنازے نکالے جا رہے ہوں، ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھیں گے. اور ایک شہید کا کتنا بڑا ثواب ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسری روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ شہید کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو شہید کی مغفرت ہو جاتی ہے. شہید کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو شہید کی مغفرت ہو جاتی ہے. ایک قطرے کا جب اتنا ثواب ہے تو پورے شہید کا خون کا کتنا ثواب ہوگا اور 100 شہیدوں کا کتنا ثواب ہوگا، اس سے خود ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. محترم بزرگ اور دوستوں، آج ہمارے اندر سے چھوٹی چھوٹی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں وہ بھی نکل رہی ہیں. مثلا سلام کی ایک سنت ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کو السلام علیکم کہے اور وہ اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہے تو 10 نیکیاں اس سلام کرنے والے کو ملے گی اور 10 نیکیاں اس جواب دینے والے کو ملے گی. اور اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ بھی اگر ملا دے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو 20 نیکیاں اسے ملیں گی, اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اگر کہے تو 20 نیکیاں اس جواب دینے والے کو ملیں گی. اور اگر اس کے ساتھ وہ برکاتہ بھی ملا دے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور پھر جواب دینے والا بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو 30 نیکیاں اسے ملیں گی اور 30 نیکیاں جواب دینے والے کو ملیں گی. سلام صرف اتنا ہی ہے. ہمارے بعض مستورات کے اندر یہ طریقہ ہے کہ جب چھوٹا انہیں سلام کرتا ہے تو وہ نہ معلوم کتنی دعائیں دیتی ہیں لیکن وعلیکم السلام نہیں کہتی. اللہ تعالیٰ تجھے یہ کرے, یہ کرے, یہ کرے, یہ کرے, بہت سی دعائیں دے دیں گی لیکن وعلیکم السلام نہیں کہیں گے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے. نیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر جا کر اپنی مستورات کو سلام کیا کرو. آج سب کے سب کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر جا کر سلام کریں. کون کون کرے گا؟ ہاتھ اٹھا. محترم بزرگ, بس نیچے نیچے. محترم بزرگ اور دوستو, یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اگر اپنی بیوی کو سلام کر لیا تو ہم بیوی کے غلام ہو گئے. یہ جہالت والی باتیں. سلام یہ اللہ کا نام ہے. السلام علیکم کا مطلب ہے تمہارے اوپر سلامتی ہو. اور جب مستورات بھی ہمیں جواب دیں گی وعلیکم السلام تو وہ ہمارے اوپر سلامتی بھیج رہی ہے. اس سے گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی اپنے گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کو سلام کرتا ہے تو سرکش شیاطین اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. صحیح روایت ہے. علامہ سمہودی رحمت اللہ علیہ ایک حدیث کے شارح ہیں, انہوں نے فرمایا کہ جب آدمی گھر کے اندر داخل ہو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہو تو اس کے اندر سے سرکش شیاطین نکل جائے گی. اور جب کھانے کے شروع میں آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو سرکش شیاطین یہ کہتے ہیں کہ اب تک تو ہمیں یہاں ٹھہرنے ہی کی اجازت نہیں تھی, اب ہمیں اس گھر میں کھانا کھانے کی بھی اجازت نہیں. گھر کے اندر آٹومیٹک برکت آ جائے گی. آج ہم ذرا سا سر میں درد ہو جائے, ذرا سا خدا نہ خواستہ بخار کسی کو ہو جائے تو عاملوں کے پاس چکر لگا رہے ہیں, بڑی بڑی رقمیں ان کو دے رہے ہیں. محترم بزرگ اور دوستو, یہ چھوٹا سا عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر میں داخل ہو اور کھانے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے, سرکش شیاطین داخل نہیں ہو سکتا, گھر کے اندر ٹھہر بھی نہیں. سلام کر کے گھر میں داخل ہو, جب گھر سے نکلے تو سلام کر کے نکلے, اس سے گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا.
محترم بزرگ اور دوستوں، بظاہر چھوٹی سنت ہے، لیکن اس کی طرف ہماری توجہ نہیں، اس کی طرف ہمیں خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور بہت سی برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ شادی بیاہ کے اندر ہمارے اندر کتنے خرافات ہوتی ہیں، الامان والحقیق۔ محترم بزرگ اور دوستوں، جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو ہم اپنے گھر کے جھاڑو لگانے والے کو بھی خوش کرتے ہیں، اپنے کپڑے دھونے والے دھوبی کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے بال بنانے والے نائی کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہمیں کسی کو ناراض نہیں کرنا۔ کیوں؟ ہمارے یہاں شادی ہے، ہمارے یہاں خوشی ہے، اس لیے ہمارے گھر کا کوئی فرد بھی ناراض ہو کر نہیں جانا چاہیے۔ اگر ہم نائی کو تھوڑا کھانا دے رہے ہیں اور وہ اس پر ناراض ہے تو اور زیادہ کھانا اس کو دیں گے۔ اگر گھر میں جھاڑو لگانے والے کو، غلاظت اٹھانے والے کو تھوڑا کھانا دے رہے ہیں اور اس پر وہ ناراض ہے تو اور زیادہ اس کو کھانا دیں گے۔ نہیں، ناراض ہو کر ہو جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو ہاتھ جوڑ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں شادی ہے، چند دن کے لیے ہمیں معاف۔ اللہ کو ناراضگی کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ویڈیو فلم بنا رہے ہیں، کھڑے ہو کر کھانا کھلا رہے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، سودی رقم لے کر اس سے کھانا کھلا رہے ہیں، بڑی سے بڑی بارات لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے کتنے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاتھ جوڑ کر ہم اللہ اور اس کے رسول کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں شادی ہے، خدا کے واسطے چند دن کے لیے ہمیں معاف کر دو، ہمیں اپنی مہربانی کرنے دو۔ ابھی پہلی شادی ہے، ہماری جیٹھی شادی ہے، ہماری آخری شادی ہے، ہمارے بیچ والے بچے کی یا بچی کی شادی ہے، خدا کے واسطے ہمیں معاف کر دو۔ محترم بزرگ اور دوستوں، یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ تمہاری پہلی شادی تھی یا آخری شادی تھی، تمہارے چھوٹے بچے کی شادی تھی یا بڑے بچے کی شادی تھی، یا تمہارے ادھیڑ بچے کی شادی تھی۔ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ پوچھے گا کہ میرے احکام کی پابندی کیوں نہیں کی، ویڈیو فلم کیوں بنائی تھی۔ محترم بزرگ اور دوستوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایتیں، محترم بزرگ اور دوستوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایتیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ جو آدمی فوٹو اتارے گا، پاسپورٹ کے لیے فوٹو اتارنا یا آدھار کارڈ کے لیے فوٹو اتارنا، شناختی کارڈ کے لیے فوٹو اتارنا، یہ تو ضرورت بن گئی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم بغیر ضرورت کے فوٹو اتاریں گے، چاہے موبائل سے اتار رہے ہوں، چاہے ویڈیو بنا رہے ہوں، چاہے کسی بھی طریقے سے بنا رہے ہوں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مکلف بنائے گا کہ اس کے اندر روح ڈالو۔ جتنی ویڈیو تم نے بنائی ہے، جتنے فوٹو تم نے کھینچے ہیں، ان سب کے اندر روح ڈالو۔
اور جب تک روح نہیں ڈالے گا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب دے دے گا۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ ویڈیو بنانا، فوٹو اتارنا بلا ضرورت یہ کوئی کم گناہ نہیں ہے۔ فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کہ ایک گردن چند مرتبہ جہنم سے نکلے گی اور وہ ایسے لوگوں کو چن چن کر جہنم کے اندر پھینک دے گی جو ویڈیو بناتے ہیں، تصویریں اپنے گھر کے اندر رکھتے ہیں، ان سب کو چن چن کر جہنم کے اندر پھینک دے گی۔ محترم بزرگ اور دوستوں، نشے کی بات ابھی آپ حضرات نے سنی، نسائی شریف کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، نشہ کرنا یہ ام الخبائث ہے، تمام بری چیزوں میں سب سے زیادہ بڑا گناہ ہے نشہ کرنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک پرانے زمانے میں فاحشہ عورت تھی اور اسی زمانے میں ایک عبادت گزار شخص تھا، کسی وجہ سے وہ فاحشہ عورت اس عابد کے اوپر فریفتہ ہو گئی، اپنی خادمہ کے ذریعے سے اس عابد کو اپنے یہاں بلایا اور بلا کر کہا کہ اس فلاں عابد کو بلا کر لاؤ، اور جب اس کو تم اندر لے آنا تو باہر سے کنڈا لگا دینا۔ وہ عابد صاحب تشریف لائے، اس فاحشہ عورت نے اس کو بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ یا تو یہ شراب کا پیالہ ہے اس کو پیو، یا یہ چھوٹا بچہ ہے میرا اس کو قتل کرو، اور یا میرے ساتھ مکالا کرو، ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی کام تمہیں ضرور کرنا ہے، اگر تم نہیں کرو گے تو ابھی تمہیں بدنام کر دوں گا۔ انہوں نے سوچا کہ سب سے اہم چیز شراب کا پیالہ پینا ہے، اب تو شراب سے بھی زیادہ دوسری چیزیں نشے آور چل گئی ہیں، اس وقت شراب ہی سب سے زیادہ ام الخبائث کہلاتی تھی۔ اس نے شراب کا پیالہ یہ سمجھ کر یہ سب سے اہم ہے، سب سے آسان چیز یہ ہے کہ شراب کا پیالہ پی لوں، اس نے شراب کا پیالہ پیا اور پھر اس کے بعد بچے کو بھی قتل کیا اور اس عورت سے زنا بھی کیا۔ معلوم ہوا کہ شراب اور نشے آور چیزیں یہ ام الخبائث ہیں، تمام گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے خاص طور پر بچیں، اور شادی بیاہ کے اندر کوئی منع نہیں کرتا، اپنی لڑکی کو دینے میں کوئی منع نہیں کرتا، خوب دیا جائے، لیکن ایک بات کا دھیان رکھیے، ایک تو سودی رقم نہ لے، سود کی وبا ایسی ہے کہ 4 آنے سود کے لینا یا دینا ایسا ہے جیسا کہ 37 مرتبہ ماں سے زنا کرنا۔ 4 آنے سود کے لینا یا دینا 37 مرتبہ ماں سے زنا کے مرادف ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو خوب دیا جائے، لیکن اس کے اندر
سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ سودی کا رقم نہ لی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی زمین کو نہ بیچا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے. محترم بزرگ اور دوستوں، بعض لوگ اپنی لڑکیوں کو دیتے ہیں، کسی پہ احسان تو کر نہیں رہے، لیکن یہاں سے وہاں تک پورا بازار لگا ہوا ہے، جیسے میلوں کے اندر دکانیں لگتی ہیں، اس طریقے سے دکھلا کر اس کو سامان کو دیا جا رہا ہے. نمائش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بند سامان دے دے، چپکے سے لڑکی کے گھر پہنچا دے. محترم بزرگ اور دوستوں، ہمارے گنگوں میں ایک مرتبہ ایک جماعت آئی تھی. اس جماعت نے بہت سے قصے اس طرح کے سنائے. ایک قصہ انہوں نے سنایا کہ ایک شخص نے اپنا گھر بار سب کا سب بیچ کر لڑکی کی شادی کی. گھر بھی بیچ دیا، کاروبار بھی ختم کر دیا اور لڑکی کے جہیز کا انتظام کیا. لڑکی کو رخصت کر دیا. لڑکی جب اور لڑکی تہجد گزار، باپ بوڑھا آدمی، کمزور آدمی، اس نے سوچا کہ میرے آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، صرف لڑکی ہے، اس لیے اس کو دے دوں اور میں کرائے کے مکان میں اپنی زندگی گزار لوں. اس لیے اس نے سب کچھ بیچ کر لڑکی کو رخصت کر دیا. اب جب لڑکی واپس اپنے گھر آئی، جن دن اس کو شوہر کے یہاں رہنا تھا اتنے دن وہاں رہ کر واپس جب آئی تو ایک پرچہ ساتھ لے کر آئی. وہ پرچہ اس والد کے نام تھا. اس پرچے کے اندر لکھا ہوا تھا کہ مجھے اسکوٹر چاہیے. باپ کے نام وہ پرچہ تھا کہ اگر اسکوٹر لے کر آئے گی تب تو یہاں آنا، ورنہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں. باپ کھانا کھا رہا تھا. لڑکی باپ کو پرچہ دے کر نماز پڑھنے لگی. جب وہ سجدے میں گئی تو باپ نے چھرا تلاش کیا اور چھرا تلاش کر کے اس کی بچی کی گردن کاٹی اور خود جا کر تھانے میں کھڑا ہو گیا کہ میں اپنی بیٹی کا قاتل ہوں. تھانے والوں نے کہا تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. اگر تمہیں یقین نہ آتا ہو میرے گھر جا کر دیکھ لو، میری بیٹی کی لاش گھر میں پڑی، مسلح پر پڑی. چنانچہ پولیس آئی تو دیکھا کہ واقعی پولیس وہاں بچی کی لاش پڑی ہوئی ہے. باپ سے معلوم کیا کہ تم نے یہ اقدام کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے سب گھر بار بیچ کر بچی کے جہیز کا انتظام کیا تھا. اب شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسکوٹر لے کر آئے گی تو یہاں آنا، ورنہ نہیں. میں نہ میرا کاروبار ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، نہ کچھ کما سکتا ہوں، میں اسکوٹر کہاں سے لا کر. ایک دوسرا قصہ سنایا کہ اپنے لڑکے کی شادی کی ایک شخص نے اور اپنا گھر بار سب کچھ بیچ کر جہیز کا انتظام کیا. جس وقت بیٹی رخصت ہونے لگی
تو باپ نے لڑکی کے کان میں کہا کہ بیٹی یہ جہیز میں نے جو تجھ کو دیا ہے یہ اپنے گھر بار کو بیچ کر میں نے تجھے دیا ہے، اور میں نے فلاں محلے میں ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے، اور ابھی آج تک مجھے یہاں ٹھہرنے کی اجازت تھی، اب مجھے یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، آئندہ اگر تو آئے گی تو فلاں محلے میں آ جائے۔ اس لڑکی کا اپنے شوہر کے یہاں پہنچنے پر فوراً انتقال ہو گیا غم کے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، ایسے جہیز سے فائدہ کیا؟ آج ہم نے اپنی مونڈوں کی کمائی پر اکتفا نہیں کیا، سوچتے ہیں کہ لڑکی سے یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، جو مقدر میں ہے وہ ضرور مل کر رہے گا۔ لیکن محترم بزرگ اور دوستو، ایسی صورتیں ہمیں اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے ہمارے متعلقین، ہمارے اعزاء، ہمارے دوست و احباب، ہمارے سسرال والے پریشان ہوں۔ ایسی صورتیں ہمیں اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ لڑکیوں کو دیا جائے، دل کھول کر دیا جائے، لیکن اس کے اندر ان باتوں کا لحاظ کیا جائے جو میں نے بتلائی ہے۔ اور بہت سی چیزیں ہیں محترم بزرگ اور دوستوں، جہاں تک ہو سکے ہمیں اطمینان، سکون کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، آپس کے اندر اتفاق سے رہنا چاہیے۔ ذرا ذرا سی بات پر ہم آپس میں ایک دوسرے کی خوریزی، ایک دوسرے کے ساتھ مقدمے بازی، ایک دوسرے کی عدالتوں میں اور تھانوں میں، پولیس میں جا کر شکایت کرنا، طرح طرح سے ہم ایک دوسرے کو ستاتے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستوں، یہ اچھی باتیں نہیں۔ ایک جگہ پر جانا ہوا تو وہاں کے لوگوں نے بتلایا کہ اس بستی میں، جس بستی میں میں گیا تھا وہاں کی بات کر رہا ہوں، کہ اس بستی میں 1500 جوان لڑکیاں پولیس کی مخبر ہیں۔ بتلائیے، جس بستی میں گیا تھا اس بستی کے ایک صاحب نے بتلایا کہ اس بستی میں 1500 جوان لڑکیاں مسلمان پولیس کی مخبر ہیں۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کس محلے کی کس گلی میں کیا کام ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس سب رپورٹ موجود ہے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، ہمیں سوچنا چاہیے مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ مسلمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ مسلمان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ادنا درجہ مسلمان کا یہ ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ مسلمان نہ اپنے نفس کو تکلیف دے نہ دوسرے کو تکلیف دے۔ اپنے نفس کو کس طرح تکلیف دے گا؟ بازار کے اندر جا رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے، ایسی چیز جس کی برسوں بھی اس کو ضرورت پیش نہیں آئے گی، اس کو دیکھ کر اس کی دل میں حرص پیدا ہو گیا کہ یہ چیز خریدنی چاہیے۔ جیب میں دیکھتا ہے بینک بیلنس اپنا اتنا نہیں ہے کہ اس کو خرید سکے، اب اس کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کا حق دبائے گا، چوری کرے گا، ڈکیتی ڈالے گا اور وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ اپنے آپ کو تکلیف دے گا۔ تو مسلمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو بھی تکلیف نہ دے، دوسرے کو بھی تکلیف نہ دے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مسلمان ہر ایک کو نفع پہنچائے۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ تو محترم بزرگ اور دوستوں، ہمیں دوسروں کو نفع پہنچانا چاہیے، دوسروں کو اذیت اور تکلیف نہیں دینی چاہیے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی بھی شادی کی ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین 1,24,000 صحابہ گزرے ہیں. ان سب نے اپنے لڑکوں کی بھی شادی کی ہے, لڑکیوں کی بھی شادی کی ہے, لیکن کسی ایک کے بارے میں بھی یہ نہیں آتا ہے کہ انہوں نے سودی کاروبار کیا. اس لیے محترم بزرگ اور دوستوں, ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ چیزیں ناگوار محسوس ہو, لیکن چونکہ باتیں بہت ہیں کہنے کی, صرف میں نے چند باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے, سب سے پہلے میں اپنے لفظ کو خطاب کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ حضرات سے درخواست ہے کہ کوئی ایسا عمل جس سے دوسرے کو اذیت پہنچے, ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی اور ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا, اسی کا میں مختصر ترجمہ کرتا ہوں. حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے, من حفظ سنتی اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال. جو آدمی میری سنتوں کی حفاظت کرے گا, اہتمام کے ساتھ میری سنتوں پر عمل کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ 4 طریقے سے اس کا اعزاز و اکرام فرمائے گا. سب سے پہلا اکرام اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ ہوگا. دوسرا اکرام یہ ہوگا کہ فاسق و فاجر لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کا رعب ڈالتا ہے. تیسرا اکرام اس کا یہ ہوگا کہ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا, جس کے لیے آج ہم اپنی بستیوں کو چھوڑے پڑے ہیں, اپنے ملک کو چھوڑے پڑے ہیں, غیر ملک کے اندر ہیں. یہاں بیویاں کس طرح اور کس انداز کی زندگی گزار رہی ہیں ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. 3-3 سال کے لیے باہر جا رہے ہیں, 4-4 سال کے لیے دوسرے ملکوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. محترم بزرگ اور دوستوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے معلوم کیا کہ عورت بغیر شوہر کے کتنے دن رہ سکتی ہے, تو بیوی نے بتلایا کہ 4 مہینے زیادہ سے زیادہ رہ سکتی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنا دیا کہ ہر فوجی کو 4 مہینے میں 1 مرتبہ گھر جانا ضروری ہے. لیکن ہمارے نوجوان طبقہ 4-4 سال کے لیے باہر جا رہا ہے, 5-5 سال کے لیے باہر جا رہا ہے, 6-6 سال کے لیے باہر جا رہا ہے. اولاد کا کیا حال ہے کچھ پتہ نہیں, گھر والوں کا کیا حال ہے, ماں باپ کس حال میں ہے کچھ پتہ نہیں. محترم بزرگ اور دوستوں, اپنے گھروں سے اس طرح بے خبر نہیں ہونا چاہیے. ہمارے گھروں میں کیا گزر رہی ہے, بعض جب فونوں پر بات کرتی ہیں عورتیں تو وہ اپنے آنسوؤں سے ان کے آنسو اتنے نکلتے ہیں کہ پورا ان کا روپٹہ تر ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے. تو تیسرا اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ سنتوں کے اہتمام کرنے والے کا یہ کرتے ہیں کہ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں. اور چوتھا اکرام اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کو دین میں ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں. اور میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تمام لوگوں کو جو قیامت تک آنے والے ہیں ان کو اعلان کر دیجیے, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری سنتوں کا اتباع کرو. جب میری سنتوں کا تم اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا.
محترم بزرگ اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ نہیں بتلایا کس چیز کے اندر، معلوم ہوا کہ عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، معاشرت میں، معیشت میں، ہر چیز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ بخاری شریف ہدایہ کی 4 جلدیں ہیں موٹی موٹی، صرف ایک جلد میں عبادات ہیں اور 3 جلدوں میں معاملات ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 3% دین وہ معاملات کے اندر ہے اور 1% عبادات کے اندر ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، عبادات کا ہمارا جو حال ہے وہ ظاہر ہے کہ 100% مسجد کے اطراف میں بسنے والے مسلمان ہیں، لیکن فجر کی نماز کے اندر دیکھو گے تب بھی مشکل سے ہوتے ہیں۔ جب تک علماء کا یہ کہنا ہے، جب تک فجر کی نماز میں جمعہ جیسے آدمی نہیں آئیں گے، جمعہ جتنے آدمی نہیں آئیں گے، اس وقت تک مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم صبح کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، باتیں بہت کہنے کی ہیں، جتنی کہی گئی ہے انہی کے اوپر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف۔ سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللهم اغفر وانصر وأصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم انتہائی گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، دن کے اجالوں میں رات کے اندھیریوں میں بے انتہا ہم سے گناہ سرزد ہوئے۔ اے کریم آقا، ہمارے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک کوئی عضو ایسا نہیں ہے جس سے تیری نافرمانی اور حکم عدولیاں نہ کی ہوں۔ یا اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو، لغزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم تیرے گھر میں بیٹھ کر اپنے جرائم کا اقرار کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں۔ یا اللہ تو جو چاہے ہمیں سزا دے سکتا ہے۔ یا اللہ لیکن ہم یا اللہ تیرے نبی کے نام لیوا ہیں۔ یا اللہ تیرے کہلاتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ آج تک کی بے اصولی زندگی کو معاف فرما، آئندہ اصول کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ امت کے اندر جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے خزانہ غیب سے سود سے مہیا فرما، جو بے روزگار ہیں، تنگی معاش کے اندر مبتلا ہیں، ان سب کو حلال روزی برکت والی عطا فرما۔ یا اللہ جو لا علاج بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں ان سب کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ عطا فرما۔
یا اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں انتظام نہ ہونے کی وجہ سے یا جوڑ نہ ملنے کی وجہ سے بے نکاحی بیٹھے ہوئے ہیں، خزانہ خیر سے ان کے لیے انتظامات مہیا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ غلط رسم و رواج سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما، ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے ذات عالی سے تعلق نصیب فرما، معرفت کے نور سے منور فرما۔ یا اللہ اخلاق فاضلہ سے مزین فرما، اخلاق رذیلہ اور خبیثہ سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ملکی حالات کو درست فرما۔ یا اللہ ملکی حالات کو درست فرما۔ یا اللہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بچوں پر رحم نہ کر سکیں، ہمارے بوڑھوں پر رحم نہ کر سکیں، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ حکام کی ہمارے اوپر نظر کرم فرما۔ یا اللہ ان کے دلوں کو ہماری طرف نرم فرما۔ یا اللہ حکام کے دلوں کو ہمارے اوپر نرم فرما۔ ہم سب کو ایک اور نیک بنا، آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب تک حیات مستعار ہے اسلام پر قائم فرما، جب آخری وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا متوقع ہیں، یا اللہ یا جن کا ہم پر حق ہے، یا اللہ بہت سے لوگ دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے لیکن نہیں کہہ سکے، تو علیم بذات صدور ہے، ہر ایک کے دل کی مراد کو جانتا ہے۔ یا اللہ تو سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ اس قوم پر خصوصی رحمتیں نازل فرما، خصوصی برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ یہ جو مجلس علماء قائم ہوئی ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی بھرپور نصرت اور مدد فرما، ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو ہماری طرف سے بہترین جزا عطا فرما۔ یا اللہ پورے گاؤں پر خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا، جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بغیر مانگے عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے۔